آپ سبحان کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ بولتے ہیں، کوئی پیغمبر بھی سبحان نہیں ہے، پرفیکٹ صرف اللہ ہے۔ دیکھیں انسان تو ہے ہی امپرفیکٹ، جب ہم نیند کے محتاج، کھانے پینے کے محتاج، اس کے بعد ٹوائلٹ کے محتاج، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے لیے اپنے رب کے محتاج، تو انسان تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے۔ پرفیکٹ صرف اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے، باقی غلطی تو کسی سے ہو سکتی ہے۔ لیکن پیغمبر کو ہم جو کہتے ہیں نا کہ پیغمبر غلطیوں سے معصوم ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، خطا بہرحال ان سے ہو جاتی ہے، اور خطا جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ریمیڈی فرماتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے، رجوع کر لیتے ہیں، اور جب رجوع کرتے ہیں تو امت کے لیے وہ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے کہ اگر زندگی میں کوئی اجتہادی خطا ان سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈی فرما دی اور پھر اس غلطی کو معاف کر دیا۔ وہ گناہ نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، گناہ اور غلطی میں فرق ہے۔ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو پوری وعید معلوم ہونے کے باوجود انسان وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے۔ اجتہادی خطا یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال اس کے سامنے آئے جس میں اس کے سامنے دو آپشن موجود ہوں، اور اس میں سے وہ ایک ایسا آپشن اڈاپٹ کر لے جو اللہ کی مرضی نہ ہو، اور جو اللہ کی مرضی والا آپشن ہے اسے وہ ترک کر دے، اور یہ وہ بدنیتی پہ نہیں کر رہا، اس کی سمجھ میں ہے ہی ہے اس کا آپشن، وہ نافرمانی سمجھ کے نہیں کر رہا، جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا، غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ سورہ محمد میں یہ آیت نازل ہو چکی بھی تھی کہ جب تک فتنہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا آپ نے ان کو قتل کرنا ہے، اپنے مخالفین کو قتال کی آپ کو اجازت دی گئی۔ سورہ محمد کا نام ہی سورہ قتال ہے۔ ہاں جب فتنہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی نا، چاہے تو فدیہ لے کے کافر قیدیوں کو چھوڑ دیں اور چاہے آپ انہیں قتل کریں۔ اب بدر کے بعد فتنہ تو ختم نہیں ہوا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ ایزیوم کیا کہ 70 سردار ان کے مر گئے، ان کی کمر ٹوٹ گئی، وہ جو 70 ہم نے قیدی کیے ہوئے، چلو ہم انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ اپنی شرافت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ایسا کیا۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 67 68 میں فرمایا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی نا سورہ محمد کی، تو ہم تمہیں عذاب دیتے اس عمل کے اوپر جو تم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ فتنہ تو ابھی ختم نہیں ہوا، تمہارا کام تھا قتل کرتے۔ اور حضرت عمر کا مشورہ بھی یہی تھا بخاری مسلم میں، لیکن نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر اپنی شفقت کی وجہ سے انہوں نے یہ پلی لی کہ وہ آیت میں آیا نا کہ فتنہ جب ختم ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی ہے، تو ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ فتنہ ختم ہو گیا۔ یہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں تھا، واقعی انہوں نے یہ زیوم کیا تھا، لیکن وہ کس قسم کے ناہنجار لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ نہیں، یہ اس قابل ہے، یہ قتل ہونے چاہیے۔